الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج ہم شروع کریں گے رجال کے بارے میں وہ کتابیں سکہ رجال کے لیے صرف کتاب السکات کے نام سے جانا جاتا ہے. آغاز کرتے ہیں. المصنفات فی الثقات خاصۃ، وہ تصنیفات جو ثقہ راویوں کے بارے میں خصوصی طور پر تصنیف کی گئی ہیں. هذا النوع من المصنفات فی الرجال افردہ مؤلفوہ بتراجم الثقات من رواة الحدیث. یہ قسم رجال کی وہ ہے اس میں مصنفین نے ثقہ رواة کے تراجم کو جمع کیا ہے، الگ سے انہوں نے کو جمع کیا. یہ نوع رجال کی کتابوں میں سے اس بارے میں ہے کہ مؤلفین اسماء الرجال نے صرف ثقہ راویوں کے تراجم کو جو ہے جمع کیا ہے من رواة الحدیث. تو حدیث کے ثقہ راوی ہیں ان کے تراجم کو الگ سے جو ہے وہ ولم یذکروا فی هذه المصنفات غیر رواة الثقات، اور غیر ثقہ راویوں کو ان تصنیفات یعنی کتاب الثقات میں ذکر نہیں. وَإِفْرَادُ الثِّقَاتِ مِنَ الرُّوَاةِ فِي مُصَنَّفٍ مُسْتَقِلٍ عمل جید من علماء الجرح والتعدیل. ثقہ راویوں کو مستقل ایک تصنیف میں جمع کرنا یہ علماء جرح و تعدیل کا ایک عمدہ عمل ہے. یسیر علی الباحث معرفت الراوی الثقۃ من اقرب طریق، اس لیے کہ بحث کرنے والا راویوں کے بارے میں تحقیق کرنے والا جو شخص ہے اسے ثقہ راوی معرفت جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ احسن طریقے سے اور نہایت ہی جو ہے وہ جلدی سے آسان طریقے سے کے لیے ثقہ راوی کی معرفت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یعنی جو ریسرچر ہے راویوں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے یا جانچ کر رہا ہے تو وہ ثقہ راوی کو بہت آسانی سے آسان طریقے سے جو ہے وہ پہچان. والمصنفات فی النوع متعددۃ اشہرها، ثقات کے بارے میں اس نوع میں متعدد جو ہے وہ تصنیفات ہیں کی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں جو مشہور ترین ہیں نمبر 1 کتاب الثقات ابی الحسن احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی المتوفى 261. پہلی کتاب الثقات ہے ابو الحسن احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی کی، یہ 261 ہجری سن وفات ہے. دوسری کتاب ہے کتاب الثقات محمد بن احمد بن حبان المتوفى 354 ہجری. دوسری جو ہے وہ امام محمد بن احمد بن حبان البستی کی کتاب ہے کتاب الثقات. جو ہے وہ کتاب الثقات میں تصنیفات الثقات میں امام
وقد رتبہ مؤلفہ علی الطبقات، اس کے مصنف نے اس کتاب کو طبقات پر مرتب کیا ہے، طبقات کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ ثم رتب اسماء كل طبقة على حروف المعجم داخل تحت الطبقة۔ تو اس کتاب کو حروف تہجی، ہر طبقے کو حروف تہجی کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے مرتب کیا۔ وقد جعلہ علی من ثلاثۃ اجزاء، اور اس کتاب کے 3 اجزاء جو ہے وہ بنائے ہیں۔ جعل الجزء الاول لطبقۃ الصحابہ، پہلے جز کو طبقہ صحابہ کے لیے بنایا، پہلے طبقے میں صحابہ کرام کو، پہلے جز میں طبقہ صحابہ کو، والجز الثانی لطبقۃ التابعین، دوسرے طبقے میں، دوسرے جز میں طبقہ تابعین کو، والجز الثالثہ لطبقۃ اتباع التابعین، اور تیسرے طبقے میں، تیسرے جز میں طبقہ تبع تابعین کو، اتباع تابعین کو جو ہے وہ هذا وينبغي تنبه إلى أن توثیق ابن حبان من ادنى درجات التوثیق، تاہم یہ بات جو ہے، اس بات پر تنبیہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، کہ یہ بات قابل غور ہے کہ امام ابن حبان کی جو توثیق ہے راویوں کے بارے میں، وہ توثیق کے درجات میں اعلیٰ ترین ہے، یعنی امام ابن حبان جو ہے وہ راوی کو ثقہ قرار دینے میں متساہل ہیں، ان کی جو توثیق ہے یہ ادنا درجے کی، البتہ میں یہ متشدد ہیں اور توثیق میں یہ متساہل ہیں۔ قال علامہ القتانی فی عن ھذا الکتاب، امام علامہ قتانی جو ہے نا رسالہ مصنفہ میں کتاب کے متعلق، الا انہ ذکر فی عددا کثیرا، اور یہ کہ اس کتاب یعنی الثقات لابن حبان میں کثیر ایسے راوی ذکر کیے، وخلقا عظیما من الوجوہ، اور ایک عظیم جو ہے وہ گروہ جو ہے انہوں نے مجہول راویوں کا ذکر کر دیا، الذین لا یعرف ہؤلاء احوالہم، کہ جن کو امام ابن حبان کے سوا ان کے احوال کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ اس میں ایک نقص ہے کہ کتاب الثقات تھی، لیکن ثقات میں انہوں نے مجہول راویوں کو بھی ذکر کر دیا۔ وطریقتہ فیہ انہ یذکر ما یعرفہ بجرح، اور ان کا طریقہ اس کتاب میں ابن حبان کی ثقات میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ثقات میں ہر اس راوی کو ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے نا لم یعرف بجرح، اس کے بارے میں جرح معروف نہ ہو، ان کان مجہولا لم
تعرف حالہ، اور اگرچہ وہ معلوم ہو مجہول ہو، اس کا حال معلوم نہ کیا گیا ہو، حال معلوم نہ ہو، پھر بھی اس کو ذکر کر دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں جرا نہیں ہے تو اس کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ لہذا فیم بغی یتنبہ، لہذا اس بات پر تنبیہ جو ہے وہ مناسب ہے۔ فیعرف ان توثیقہ للرجل بمجرد ذکرہ فی ھذا الکتاب من ادنی درجات التوثیق، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی راوی کی توثیق محض اس کتاب سے یہ توثیق کے درجات میں ادنا ترین درجہ ہے۔ فقد قال ہوا فی اثناء کلامہ، جب خود امام ابن حبان نے دوران کلام یہ کہا کہ والعدل، عدل کہتے ہیں یعنی راوی کی تعدیل کہتے ہیں، من لم یعرف منہ جرح، جس کے بارے میں جرح معلوم نہ ہو سکے وہ عادل ہے۔ اذ الجرح ضد العدل، کہ جرح جو ہے وہ عدل کی ضد ہے۔ ومن لم یعرف بجرح فہو عدل، پر جس کے بارے میں جرح معلوم نہ ہو سکی وہ عادل ہے۔ حتی یتبین ضدہ، یہاں تک کہ عدل کی ضد یعنی یہ جو ہے وہ جرح ثابت ہو جائے۔ انتہی هذه طریقتہ تفریقات بین العدل وغیرہ، یہ ان کا طریقہ جو ہے عادل و غیر عادل کے درمیان فرق کرنے کا۔ ووافقہ علیہ بعضهم، اس طریقے میں بعض ائمہ محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی موافقت کی۔ وخالفہ الاکثرون، اور اکثر نے امام ابن حبان کی اس موقف کی مخالفت کی۔ تو یہ رسالہ مستطرفہ میں اس کتاب کے متعلق جو ہے وہ لکھا گیا۔ تو یہ کتاب ثقات ابن حبان۔ دوسری کتاب ہے تیسری، تاریخ اسماء الثقات ممن نقل عنہم العلم، یہ عمر بن احمد بن شاہین المتوفى 385 ہجری۔ تاریخ اسماء الثقات یہ امام ابن شاہین کی ہے۔ وقد رتبہ مؤلفہ علی حروف المعجم، اس کتاب کو بھی امام ابن شاہین نے حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا۔ وقت اثر فی ترجمتی علی اسم شخص و اسم ابی ہے، اور راوی کے ترجمے میں اس راوی کے نام پر اور اس کے والد کے نام پر اکتفا کیا، اور ونقل اقوال ائمۃ الجرح والتعدیل فی، اور اس راوی کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کو نقل کیا۔ وربما ذکر بعض شیوخ و تلامیذ صاحب ترجماتی، اور کبھی کبھار وہ راوی کے بعض شیوخ اور بعض تلامذہ کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے المصنفات فی الضعفاء خاصتاً، وہ تصنیفات جو صرف ضعیف راویوں پر لکھی گئی ہیں۔ هذا النوع من التصنیف فی تراجم الروات، یہ نوع راویوں کے تراجم کی تصنیفات میں سے وہ قسم ہے افردہ مؤلفہ للضعفاء خاصتاً، جسے ان تصنیفات کے مصنفین نے صرف ضعیف راویوں کے لیے وہ لکھا ہے۔ ضعیف راویوں کے لیے مرتب کیا۔ وکان عدد المصنفات فی اکثر بکثیر من المصنفات فی تراجم الثقات خاصتاً،
جبکہ ان تصنیفات کی تعداد ان تصنیفات کی کہ جن میں صرف سکہ راویوں کی کا ذکر ہے ان سے بہت زیادہ ہے، یعنی وہ تصنیفات جن میں ضعیف راویوں کا تذکرہ ہے وہ سکہ راویوں کے تذکرے سے زیادہ ہے۔ وذالک کا اس کی وجہ یہ ہے کہ کثیر من المصنفین ضعفاء قد اشتملت علی کل من تو کل ما فیہ، اس لیے کہ وہ تصنیفات جو ضعیف راویوں کے بارے میں ہیں وہ کثیر اس لیے کہ یہ ان تمام راویوں پر مشتمل ہیں کہ جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا حَقًّا، اگرچہ وہ حقیقت میں ضعیف نہیں بھی ہیں، لیکن جس راوی کے بارے میں کوئی جرح کا کلام کیا گیا ہے تو اس کو انہوں نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔ وما اکثر ما تکلم بھی ہے، اور جن کے بارے میں کلام کیا گیا وہ ثقہ راویوں سے زیادہ ہیں۔ ومن هذه التصنیفات، اب یہ جو تصنیفات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے الضعفاء الکبیر للبخاری، دوسری ہے الضعفاء الصغیر، یہ بھی امام بخاری کی ہے، وهو مرتب على حروف المعجم بالنسبة للحرف الاول من الاسم فقط، اس کی ترتیب جو ہے حروف تہجی کے طور پر ہے، راوی کے پہلے نام کے پہلے حرف کے اعتبار۔ پھر تیسری کتاب ہے ضعفاء والمتروکون للنسائی، یہ امام نسائی کی جو ہے وہ کتاب ہے، جسے انہوں نے مرتب کیا حروف تہجی کی ترتیب پر بالنسبت للحرف الاول من الاسم فقط، صرف نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے۔ وَيُعَدُّ النسائی من المتشددین فی جرح الرجال، جبکہ امام نسائی جو ہے وہ جرح میں متشدد شمار کیے گئے ہیں، اور محدثین جو راوی کی جرح میں متشدد ہیں ان میں امام نسائی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ نمبر 4 کتاب الضعفاء، یہ ابی جعفر محمد ابن عمر العقیلی المتوفى 323 ہجری، یہ کتاب الضعفاء عقیلی کی ہے، وہو کتاب کبیر، یہ ایک بڑی کتاب ہے، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ ترجمہ فی ہے مؤلفہ بانواع کثیرۃ من الضعفاء والمنسوبین الی الکذب والودع، اس کتاب میں مؤلف نے مختلف انواع کے ضعیف راویوں کی تراجم کو جمع کیا، اور وہ لوگ جو جھوٹ کی طرف یا وضع حدیث کی طرف منسوب تھے ان کے کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اس کتاب میں کیا۔ اس کے بعد ہے کتاب معرفت مجروحین من المحدثین، یہ ابی حاتم محمد ابن احمد ابن حبان البستی، یہ بھی امام ابن حبان بستی کی ہے جن کی الثقات تھی، ان کی کتاب ہے معرفت المجروحین، وہو کتاب مرتب علی حروف معجم، یہ کتاب کی حروف تہجی کی ترتیب ہے، وقد قدم له مؤلفہ بمقدمۃ نفیسۃ، جبکہ اس کتاب کے شروع میں مؤلف نے ایک بہترین عمدہ مقدمہ لکھا ہے، وذکر فیہا اہمیت معرفت الضعفاء وجواز الجرح، جس میں انہوں نے وجواز الجرح ضعیف راویوں کی معرفت اہمیت اور جواز جرح کی اہمیت کو انہوں نے بیان کیا، وما یتعلق بذلک، اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں، کما بینا طریقتہ فی تصنیف کتابہ، جیسا کہ انہوں نے اس کا طریقہ اپنی مصنفہ کتاب میں بیان کیا۔ ویعتبر ابن حبان من الدین فی الجرح ایضا، جبکہ بھی جرح میں متشددین میں شمار کیے گئے،
طرح امام نسائی متشددین میں ہیں، امام بخاری متشددین میں ہیں، اسی طرح امام ابن حبان بھی متشددین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال، یہ ابھی احمد عبداللہ ابن عدی الجرجانی المتوفى 365 ہجری، وهو کتاب کبیر واسع۔ الکامل یا ابن عدی، یہ کتاب ایک بڑی اور وسیع کتاب ہے۔ ذکر فیہ مؤلف کل من تکلم فیہ، اس کتاب میں بھی مصنف نے ہر اس صحابی کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں کلام کیا گیا۔ وَإِن كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ مردودا، اگرچہ کلام اس راوی کے بارے میں مردود ہی ہو، درست نہ بھی ہو، پھر بھی اس راوی کا ذکر کیا۔ وقدم علی الکتاب مقدمۃ طویلۃ جیدۃ، کتاب کے شروع میں ایک جو ہے وہ طویل مقدمہ لکھا۔ وترتبت تراجم علی حروف المعجم، اور اس کتاب کو بھی حروف تہجی کی ترتیب پر رکھا۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبی، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، نقد رجال کے بارے میں اعتدال کا ترازو۔ هذا الکتاب، یہ جو کتاب ہے، من اجمع الکتب فی تراجم المجروحین، مجروح راویوں کے تراجم میں سب سے جامع کتاب جو ہے وہ یہ، کما قال الحافظ ابن حجر، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا۔ قد اشتمل اعلی، یہ مشتمل ہے 11,053 تراجم پر، کما ہوا فی نسخۃ المطبوعہ التی رقمت تراجمها، جیسا کہ اس کے مطبوعہ نسخے میں جو ہے وہ تعداد لکھی تراجم۔ وَإِن كَرَّرَتْ بَعْضُ التَّرَاجِمِ، اگرچہ بعض تراجم تکرار سے بھی آئے ہیں، کما جیسا کہ اذا ذکر الشخص یا اذا ذکر الشخص فی فصل الانصاب، جیسا کہ ایک شخص کا ذکر فصل انصاب میں ہوا، وہو مذکور فی الاسماء، اور وہ اسماء میں بھی ہے، یوں تکرار جو ہے وہ اس کا۔ وہو کتاب تشبہ الی حد ما کتاب الکامل لابن عدی، یہ کتاب ایک حد تک جو ہے وہ الکامل ابن عدی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، من حیث المنہج، منہج کے اعتبار سے۔ فقط ذکر فیہ الذہبی کل من تکلم فیہ وإن کان ثقۃ، امام ذہبی نے اس کتاب میں ہر وہ شخص جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اس کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے، اگرچہ وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو۔ انما یذکر مثل ہؤلاء للدفاع عنہم، اور اس کتاب میں ایسے راویوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کا دفاع کریں، ورد الکلام الموجہ الیہ، اور جو کلام ان کی طرف متوجہ کیا گیا، ذکر کیا گیا، ان کی طرف منسوب کیا گیا، موجہ الیہ، رد کریں۔ وقد قدم للکتاب بمقدمۃ بین فیہا منہجہ، اور اس کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ ذکر کیا، بین فیہا منہجہ، جس میں انہوں نے کتاب کا منہج بیان کیا۔ وذکر بأنہ صنفہ بعد کتابہ المغنی فی الضعفاء، اور یہ ذکر کیا کہ اس کتاب کو اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء کے بعد تصنیف کیا، اور وَأَنَّهُ طَوَّلَ فِيهِ الْعِبَارَاتِ وَزَادَ فِيهِ عِدَّةَ أَسْمَاءَ عَلَى الْمُغْنِي، کہ انہوں نے اس کی عبارتوں کو طویل کیا، اور مغنی کی اسماء پر اس میں جو ہے وہ زیادتی بھی کی۔ ثم ذکر انواع الرجال المتکلم فی، اور پھر ذکر کیا کہ جن رجال کے بارے میں کلام کیا گیا ان کی انواع، ممن احتواہم حاضر کتاب الی آخر ما فیہا، وہ ان تمام کا اس کتاب میں ذکر۔ وقد رتب کتابہ علی حروف المعجم بالنسبۃ للاسم و اسم الاب، کتاب کو انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر رکھا، راوی کے نام اور اس کے والد کے نام سے، ورمز علی اسم الرجل من اخرج له فی کتابہ من الائمۃ الستہ برموزہم المشہورہ،
اور انہوں نے راوی کے لیے وہی اشارات قائم کیے جو انہوں نے ائمہ ستہ کی کتاب کے لیے تخریج کیے تھے، وہ وہی مشہور فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِ رَجُلٍ فَالرَّمْزُ لَهُ، اگر سیاستہ سارے متفق ہیں اس راوی کے لیے تو عین کا لفظ ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، اور اگر سنن اربع کے مصنفین اس راوی پر متفق ہیں، یعنی سب نے اس سے روایت کی ہے، تو فالرمز عین واو، یہ انہوں نے رمز قائم۔ وقد سرت اسماء رجال والنساء علی حروف معجم، پھر انہوں نے اسماء رجال اور اسماء النساء کو حروف درجی کی ترتیب پر بیان کیا، پھر ابتدا اس سے کی ثم کنا رجال، پھر مردوں کی کنیت کو، ثم من عرف بابیہ، پھر ان مردوں کو جو اپنے والد کے نام سے معروف ہیں، ثم من عرف بالنسبت اب لقب، پھر ان راویوں کو جو لقب سے یا نسبت سے معروف ہیں، ثم مجاہی الاسماء، پھر جو ہے وہ ان اسماء کو جو مجہول الاسم ہیں، ثم فی النسبت، پھر عورتوں کا ذکر کیا جو مجہولات ہیں، ثم نسبت، پھر جو عورتوں وہ عورتیں جو کنیت کے ساتھ معروف ہیں، ثم فی من لم تسمى، پھر ان عورتوں کا ذکر کہ جن کا نام معلوم نہیں۔ والکتاب مفید جدا، یہ کتاب نہایت ہی مفید ہے، وہو من اجود الکتب والمصادر فی معرفت الروات المتکلم، یہ کتاب نہایت ہی اعلیٰ اور مصادر کی حیثیت یا مصدر کی حیثیت رکھتی ہے ان راویوں کے بارے میں، راویوں کی پہچان کے بارے میں کہ جن راویوں کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے لسان المیزان للحافظ ابن حجر الاسقلانی۔ هذا الكتاب التقط فيه مؤلفه من کتاب میزان الاعتدال، التراجم التي ليست في کتاب تہذیب الکمال، وزاد علیہا جملۃ کثیرۃ من التراجم المتکلم۔ یہ کتاب لسان المیزان جو ہے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے، جسے انہوں نے تالیف کیا ہے میزان الاعتدال کتاب سے تیار کیا، اور اس میں انہوں نے وہ تراجم نقل کیے جو تہذیب الکمال میں موجود نہیں تھے، اور اس میں کثیر تراجم پر جو ہے وہ جن کے بارے میں کلام کیا گیا، کثیر جو ہے وہ کلام کا انہوں نے اضافہ بھی فرمایا۔ وما زادہ من التراجم، وہ تراجم جن پر انہوں نے کچھ اضافہ کیا، جعل امامہ رمز تا، تو اس کے آگے جو ہے وہ زا کا اشارہ لگا دیا، اور وما زادہ من ذیل الحافظ العراقی علی المیزان، اور وہ جو حافظ عراقی کے میزان الاعتدال پر جو ذیل ہے اس سے جو اضافہ لیا، تو اس کے آگے رمز امامہ زا، اس کے آگے زال کا اشارہ لگا دیا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ انہ من ذیل شیخ ہی العراقی، کہ یہ اس اضافہ جو ہے یہ شیخ امام ابن حجر کے شیخ زین الدین عراقی کے ذیل علی میزان الاعتدال سے دیا گیا۔ ثم ان پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں ثم انما زادہ من التنبیہات والتحریرات فی اثناء بعض التراجم التي التقطها من میزان الاعتدال للذہبی، پھر اس میں جو تنبیہات اور تحریرات کا راوی کے تراجم کے مابین جو ہے وہ دوران انہوں نے اضافہ کیا ہے، تو وہاں امام ذہبی کی میزان الاعتدال ہے، تو وہاں پر جب امام ذہبی کا کلام ختم ہوا تو وہاں بقولہ انتہا کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اشارہ لگا دیا کہ یہ کلام جو ہے وہ امام ذہبی کا، جب امام ذہبی کا کلام نقل کیا تو اس کے آخر میں لفظ وما بعدہا فہو کلام، اور انتہا کے بعد جو کلام ہوگا وہ
خود امام ابن حجر اسقلانی کا. ثم ان مؤلف عاد فجرد الاسماء التي حذفها من الميزان ثم فردها في فصل الحقه في آخر. سردها فصل الحقه في آخر. پھر اس کتاب کے آخر میں کہا کہ یکون الکتاب مستوعبا لجمیع الاسماء التي کی کتاب جو ہے تمام ناموں. قد قال المؤلف في اول هذا الفصل. فصل کے شروع میں مؤلف امام ابن حجر اسقلانی نے فصل فی تجرید الاسماء التي حذفتها من الميزان اقتفاء تہذیب. یہ فصل ان اسماء کو الگ کرنے کی میں ہے وہ دان الاعتدال نامی کتاب سے حذف کیا دفاع کرتے ہوئے بات پر بھی یہ کتابی جو ہے وہ استعمال میں موجود. فقط جان تو لہا علاماتها فی تہذیب اور میں نے اس کی علامات بھی تہذیب میں مقرر کی ہیں. ومن کتبت قبالتہ صحا اس راوی کے آگے صحا تو فہوا انت کل ما فیہ بلا حجت کہ وہ راوی ہے جس کے بارے میں کلام بغیر دلیل کے کیا گیا ہے. او صورت مخا کا مطلب ہے وہ مختلف فی کہ راوی مختلف فی ہے اس کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں ہیں. والعمل والا توثیق لیکن عمل جو ہے وہ ثقافت پر. بینا قضا ذالکا اور قضا ذالکا جو ہے یہ لفظ ہے فضعیف علی اختلاف مراتب. مطلب یہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے لیکن مراتب ضعف میں اختلاف ہے اس درجے کا ضعیف. ومن کان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في الكاشف ذكرت له ترجمة مختصرة ينتفي بذلك. اور وہ راوی جیسے کہ امام ذہبی کے الکاشف میں مذکور نہیں ہے زائد ہے تو اس کا میں نے مختصر ترجمہ کر دیا تاکہ اس شخص کو بھی فائدہ پہنچے جس کے پاس عالم یحصل لہ جس کے پاس تہذیب الکمال نہیں ہے. ثم قال رحمہ اللہ تعالیٰ فی آخر پھر آخر میں فصل کے آخر میں امام ابن حجر آخر تجرید کے خاتمے پر فرماتے فائدۃ امران دو امور کا فائدہ ہے. الاول الاحاطۃ بجمیع من ذکرہم المؤلف. پہلا فائدہ یہ ہے کہ من ذکرہم المؤلف فی الاصل مؤلف نے ان تمام راویوں کو جن کو اصل میں ذکر کیا ان تمام کا احاطہ کرنا ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ الاعانۃ لمن اراد الکشف. دوسرا یہ کہ جو کسی راوی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہ رہا ہے اس کی مدد. فإن رآہ فی فإن رآہ فی هذا الفصل اگر کوئی کو اصل میں دیکھے یا اس فصل میں دیکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی ثقہ ہے یا مختلف یا وہ ضعیف ہے. ومن اراد زیادۃ بسط جو زیادہ تفصیل چاہتا ہے راوی کے بارے میں تو نظر فی مختصر تہذیب ہو تہذیب و تہذیب مختصر تہذیب یعنی تہذیب و تہذیب کے
الذي جماعته جس کو جمع کیا ففيه كل ما في تہذیب الکمال للمزی، کیونکہ تہذیب و تہذیب میں ہر وہ راوی موجود ہے جو تہذیب الکمال للمزی میں ہے، لیکن من شرح حال الروات و زیادت علی میں راوی کی حال کی شرح بھی ہے اور مزید اس کے بارے میں فإن لم يحصل له نسخة منه، اگر کسی کو تہذیب و تہذیب کا نسخہ نہ ملے، تدہیب التہذیب اس کے لیے تہذیب التہذیب امام ذہبی کی فإنه حسن فی بابہ، وہ بھی اس باب میں کی کتاب ہے۔ فإن لم یجد ہو، بس اگر وہ راوی دونوں میں نہ ملے، لا ہونا ولا ہا ہونا، فہوا اما ثقۃ او مستور، مطلب یہ ہے کہ وہ راوی یا تو کا ہے یا پھر وہ آزا وقت ترجم التراجم قد ترتب التراجم علی رکن، کتاب میں بھی شان المیزان میں بھی حجی کی ترتیب پر تراجم کو مرتب کیا۔ ثم بعد انتہا الاسماء، جب اسماء اپنے انتہا کو پہنچے تو ذکر الکنا، پھر نیتوں کا ذکر کیا، ورتب علی الحروف ایضا، انہیں بھی حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا۔ ثم المبہمات، پھر مبہم ناموں کو ذکر کیا، فقط قسمہم علی ثلاثۃ فصول، اور مبہمات کی 3 فصول قائم، یعنی انہیں 3 فصول منقسم کیا۔ الاول المنصوب، پہلی میں وہ جو کسی طرف منسوب کیے گئے ہیں، والثانی من اشتہر بقبیلۃ او صنعۃ، پھر وہ جو قبیلے یا کسی پیشے کے ساتھ مشہور ہیں، اور تیسرے جو ہے من ذکر بالاضافہ، جو کسی اضافت کے ساتھ۔ فقط طویہ فی الکتاب فی ستۃ اجزاء، یہ کتاب شان المیزان 6 اجزاء میں تب ہو کر تباہ ہوئی ہے۔ تب آتو تبعتہ دائرۃ معارف العثمانیہ فی الہند، یہ دائرہ معارف عثمانیہ ہند سے 1339 ہجری، جہاں تک آج کا مطلب تھا۔ 5 راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئیں، اور جو ضعیف راویوں کے بارے میں، ان راویوں کے بارے میں کلام ہوا، تکلم فی ہے۔